بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں۔ موضوع قبر۔ قسط 5، عذاب قبر کی تفصیل۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سامعین، عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں کے حوالے سے قبر کے موضوع پر یہ 5ویں قسط ہے۔ سابقہ اقساط میں ہم نے آپ کے سامنے مسلک پرست اور خاص کر فرقہ اہل حدیث کے معاملات بیان کیے کہ کس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف عقائد دیے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے ان کا عقیدہ بیان کیا تھا کہ وہ اسی زمینی قبر کو مرنے کے بعد جزا و سزا کا مقام قرار دیتے ہیں، اور بقول ان کے اسی وجہ سے اسے عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ دنیا کی ایک بڑی اکثریت کو زمینی قبر نصیب ہی نہیں ہوتی، تو انہیں عذاب قبر کہاں ہوتا ہے؟ اہل حدیث مفتی عبداللہ جابر دامانوی اپنی کتاب عقیدہ عذاب قبر کے صفحہ نمبر 36 میں لکھتے ہیں، ان مختلف احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب قبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج گرہن لگ گیا اور آپ کے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور خطبہ دیا، اور اسی خطبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عذاب القبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بحوالہ عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 36۔ سامعین، ان اہل حدیث مفتی کے مطابق صلاۃ الکسوف کی روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی تفصیلات سے پہلی مرتبہ آگاہ کیا، لہذا ضروری ہے کہ ان روایات کا بھی جائزہ لیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو میں صلاۃ الکسوف کا واقعہ بیان کرتی ہیں، میں بھی کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ صلاح کی طوالت سے مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سے فارغ ہوئے تو اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اس کے بعد فرمایا، ما من شیء کنت لم ارہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، کہ جس چیز کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا آج اس کو اسی جگہ دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت و جہنم کو بھی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِّن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، اور میری طرف وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کی طرح یا اس کے قریب قریب۔ یؤتی احدکم فیقال لہ ما علمک بہذا الرجل، تم میں سے ہر ایک کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس مرد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا علم رکھتی ہو؟ فاما المؤمن او الموقن لا ادری ای ذلک، مومن یا موقن وہ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں۔ فیقول هو محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کی بات مانی اور ایمان لائے اور پیروی کی۔ قالت اسماء فیقال نم صالحا فقد علمنا ان كنت لمؤمنا، اس سے کہا جائے گا کہ سو جا، اس لیے کہ ہم نے جان لیا کہ تو مؤمن ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لا ادری ای ذلک، لیکن منافق یا شک کرنے والا کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں۔ قالت اسماء فیقول لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے تو جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا وہی میں نے کہا۔ حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے کہ یہ کون سا مقام ہے جس کے متعلق بتایا گیا کہ یؤتی احدکم، پھر تم میں سے ہر ایک کو لایا جائے گا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اہل حدیثوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی بدل ڈالا اور لکھا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس پہنچیں گے۔ اگرچہ دیوبندی بھی ان کے ہم عقیدہ ہیں، مگر کم از کم اس علمی خیانت کی جرت ان سے نہ ہو سکی۔ یہ بھی اہل حدیثوں ہی کا خاصہ ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کی تشریح یہ ملتی ہے کہ ہر مرنے والی کی روح فرشتے قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ سورہ انعام آیات 61 اور 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر تم پلٹائے جاتے ہو اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ موت کے وقت فرشتے روح قبض کرتے اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 93 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو۔ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اور تم تن تنہا پہنچ گئے ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور چھوڑ آئے ہو اپنی پیٹھ پیچھے جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا تھا۔ یعنی مرتے ہی انسان کی روح دنیا میں عطا کردہ تمام نعمتیں چھوڑ کر تن تنہا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دی جاتی ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ والصفہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یسعدانها۔ جب مومن کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے تو اس کے آگے آگے دو فرشتے جاتے ہیں، اس کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ قال حماد فذکر من طیب ریحها وذکر المسک۔ حماد نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا۔ قال ویقول اہل السماء روح طیبہ جاءت من قبل الارض۔ اور کہا کہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کوئی پاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ کی وعلی جسد کنتی تعمرینہ۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور تیرے جسم پر جس کو تو نے آباد رکھا۔ فَيُنْطَلَقُوا بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ۔ پھر اس کو اس کے رب کے پاس لے جاتے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ لے جاؤ اس کو آخری وقت تک کے لیے۔ قال وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِن نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر لعنت کا ذکر کیا۔ وَتَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ خَبِيثٌ جَاءَتْ مِن قِبَلِ الْأَرْضِ۔ اور کہا کہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ ناپاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ قَالَ فَيُقَالُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ۔ پھر حکم ہوتا ہے لے جاؤ اس کو آخری وقت تک کے لیے۔ سامعین، سنن ابو داؤد کتاب الادب میں بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی ایک دوسرے کے برابر تھے، ان دونوں میں سے ایک تو گنہگار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا۔ عبادت کی جد و جہد میں لگے رہنے والا ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتا ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ ان گناہوں سے رک جا۔ ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جا، تو گنہگار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ فقال واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فقبض ارواحہما فاجتمعا عند رب العالمین۔
پھر ان دونوں کی روحیں قبض کی گئیں تو دونوں کی روحیں رب العالمین کے سامنے جمع ہوئیں۔ فقال لہذا المجتہد، تو اللہ نے عابد سے فرمایا کہ اکنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، کیا تو اس چیز پر جو میرے قبضہ قدرت میں ہے قادر ہے؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنۃ برحمتی، اور گنہگار سے فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی بدولت۔ وقال للآخر اذهبوا به الى النار، اور دوسرے یعنی عابد کے لیے فرمایا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، اس عابد نے ایسا کلمہ کہہ دیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیں۔ تو سامعین، قرآن و حدیث کی ان دلائل سے واضح ہوا کہ انسان کی وفات ہوتے ہی اس کی روح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آخری وقت یعنی قیامت تک کے لیے انہیں جنت یا جہنم میں داخل کرنے کا حکم بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ مقام کہ جہاں سارے کے سارے انسان مرنے کے بعد لے جائے جاتے ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ صلاۃ الکسوف کی حدیث، جس کے بارے میں اہل حدیثوں نے انکشاف فرمایا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ عذاب قبر کی تفصیلات سے آگاہ فرمایا کا متن بھی اسی بات کو ثابت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے مختلف انداز تھے، کبھی فرشتہ کے ذریعے پیغام آتا، کبھی دل میں القاء کی جاتی، کبھی خواب کے ذریعے، اور کبھی وہ مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے جاتے جن کے متعلق کچھ بتانا مقصود ہوتا۔ چنانچہ اس حدیث میں وحی کا یہی مؤخر ذکر انداز تھا کہ عذاب قبر کے مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، جس کا ثبوت قد رأیتہ یعنی میں نے اسے دیکھا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الکسوف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال انی قد رأیتکم تفتنون فی القبور کفتنۃ الدجال، میں نے یقیناً تم کو دیکھا کہ تم آزمائے جاتے ہو قبروں میں دجال کے فتنہ کی طرح۔ فرماتی ہیں فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا فرمائی، پھر فرمایا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے سنا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، پھر فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں جس میں تم جاؤ گے میرے سامنے آئیں۔ فعرضت علی الجنہ حتی لو تناولت منہا قطفا اخذتہ، اور جنت تو ایسی آئی کہ اگر میں اس میں سے ایک گچھا لینا چاہتا تو ضرور ہی لے لیتا۔ او قال تناولت منہا قطفا فقصرت یدی عنہ، یا فرمایا کہ میں نے اس میں سے ایک گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ نہ پہنچا۔ وعرضت علی النار فرأیت فیہا، اور جہنم میرے آگے آئی اور میں نے اس میں دیکھا۔ امرأۃ من بنی اسرائیل تعذب فی ہرۃ لہا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو کہ ایک بلی کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشش الارض، کہ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، اسے نہ تو کھانے دیتی اور نہ اسے کھولتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ ورأیت ابا ثمامۃ عمرو بن مالک یجر قصبہ فی النار، اور جہنم میں ابو ثمامہ عمر بن مالک کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا۔ یہی واقعہ بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا ہے، تو وہاں یہ بھی ہے رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا، میں نے جہنم کو دیکھا اس کا ایک حصہ دوسرے کو تباہ کر رہا تھا۔ ورأیت عمرو بن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار، اور اس میں عمر بن عامر اللحی الخزاعی کو دیکھا وہ اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا۔ کانا اول من صیب السوائب، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ایجاد کی۔ یہ اہل حدیث بتائیں کہ یہ کون سی قبریں تھیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھ کر عذاب قبر سے پناہ مانگی؟ یہ زمین میں بنی ہوئی قبریں تھیں یا یہ جہنم میں ملنے والے وہ مقام ہیں جن میں ایک مرنے والا قیامت تک حسب انجام عذاب پائے گا؟ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں مرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پا لیا اپنے رب کا وعدہ؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تشریح فرمائی۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حین تبوؤوا مقاعدہم من النار، جب جہنم میں ان کو ٹھکانہ مل گیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس بات کی یقینی وضاحت ہو گئی
کہ وہ مقام جہاں مرنے والا قیامت تک عذاب یا راحت پاتا ہے وہی وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، قبر دی، جیسا کہ قرآن مجید میں مرتے ہی قوم نوح و ازواج نوح و لوط علیہ السلام کے جہنم میں داخلے اور آل فرعون کے جہنم پر پیش کیے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو وہی تسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی پایا جاتا ہے۔ جہنم یعنی آسمانوں میں ہونے والے اس عذاب کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر اس دنیاوی قبر میں نہیں بلکہ جہنم میں ہوتا ہے۔ یہی تشریح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی جس میں یہودی عورت پر گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتایا کہ یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اسے اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ سب آسمانوں میں ہوتا ہے اس لیے اللہ کی طرف سے دی جانے والی اس قبر کو بطور امتیاز اصطلاحاً اکثر مفسرین نے برزخی قبر کہہ دیا ہے۔ صلاۃ الکسوف کی یہی وہ روایات ہیں جن کے متعلق خاکی جان دامانوی نے کہا ہے کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی تفصیلات بتائیں۔ انہی روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی نقل کیا گیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں جن میں تم جاؤ گے میرے سامنے آئیں، اور جنت تو ایسی آئی اور جہنم میرے آگے آئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طور بھی اس دنیاوی زمینی قبر کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جہنم میں ہونے والے عذاب کو دیکھ کر فرمایا اور میں نے یقیناً تم کو دیکھا کہ تم آزمائے جاتے ہو قبروں میں دجال کے فتنے کی طرح، اور پھر عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ اسی طرح بخاری کتاب الجنائز میں مروی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں فرشتے موت سے ہمکنار ہو جانے والے افراد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یفعل بہ الی یوم القیامہ، یہ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتاتے ہیں، لیکن یہ اہل حدیث اس سے بھی عذاب قبر ماننے کو تیار نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے جن کے دلوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور جو ان کی کہی ہوئی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کون ہیں؟ اب چاہے اپنا نام کوئی حزب اللہ رکھے یا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلوائے، کوئی اپنا نام جماعت المسلمین رکھے یا تنظیم المسلمین، اپنے آپ کو توحیدی کہلوائے یا لاکھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا پھرے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ ترجمہ: نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ خوشی سے مان لیں۔ قارئین و سامعین، ہم عالم برزخ میں ملنے والے اس مقام جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا نام دیا ہے اصطلاحاً برزخی قبر کہتے ہیں۔ اس پر ہی فرقہ پرست کہتے ہیں کہ یہ نام تم نے خود گھڑا ہے۔ اگلی پوسٹ میں ہم انشاءاللہ اس بات کو واضح کریں گے کہ ان فرقوں میں پہلے سے اس قبر کا عقیدہ موجود ہے۔